الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں جو آیت پیش کی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 67 کو پیش کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ یہ آیت اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا اور پھر اپنی توحید کی طرف لوگوں کو سمجھایا، بتایا هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات بنائی۔ رات اللہ کی مخلوق ہے، دن اللہ کی مخلوق ہے۔ رات اور دن اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رات کو اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنایا، آرام کرنے کے لیے بنایا۔ آدمی تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، آخر کار وہ اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے۔ دن بھر کی تھکان، دن بھر کی مصیبت جو اس کو پہنچی، اور رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بتایا وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ رب العالمین نے دن کو روشن کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ دن میں آدمی کما سکے، تاکہ دن میں آدمی روزی روٹی کی تلاش کر سکے، تاکہ دن میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنا عزا قارب کے لیے اور جو محنت اور جد و جہد جو کرتا ہے وہ کر سکے۔ اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ اس کو کام کرنے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں دقت اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ انسان کماتا ہے اور جو ہے اپنے لیے جو بھی وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے اس میں مصیبتوں کا سامنا تو اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کے بارے میں جو بتایا کہ دن کو کمانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، اور رات کو آرام کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ تو یہ جو دونوں مخلوق یعنی کہ دن اور رات، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ دن آتا ہے آدمی کی محنت مزدوری کا ٹائم آ جاتا ہے، رات آتی ہے تو آدمی کے آرام کا ٹائم آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب رات آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ بیجا یوں ہی بغیر کام کے ادھر ادھر نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جاگنا پسند نہیں تھا۔ بیکار جاگتے رہتے ہیں بہت سارے نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، بلکہ عشاء کے بعد آپ کو سونا پسند تھا۔ آپ کی جو تعلیم ہے اس تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آدمی کو سو جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کو، ان کی اکثریت دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو ہے راتوں کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں جو ہے ادھر ادھر گلی گلی، نکڑ نکڑ، چوراہے چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے یوں ہی گپے لڑاتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ اور 2 بجے 3 بجے رات کے تب جا کے وہ اپنے گھروں میں گھستے ہیں اور تب جا کے وہ سوتے ہیں، موبائل چلانے میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان کے ماں باپ ہیں جو ان کے بارے میں کوئی خبر گیری نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ٹائم ٹیبل بتا دینا چاہیے کہ آپ کو اس وقت گھر کے اندر انٹری کر دینی ہے، گھر کے اندر داخل ہو جانا ہے، اگر نہیں آؤ گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی۔ اب چونکہ ماں باپ ہی خود باپ ہی غائب رہ رہا ہے 2 بجے، تو اپنے اولاد کو کیا تعلیم دے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو رات کو آرام کے لیے بنایا، اور یہاں جو ہے یہ لڑکے جو ہے، جو نوجوان، جو نسل آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سب جو ہے موج مستی اور موبائل چلانے میں اور ادھر ادھر میٹنگ کرنے میں اور اس طریقے سے جوا کھیلنے میں، سٹا کھیلنے میں، اور جتنے بھی حرام کام ہوتے ہیں سب راتوں میں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کاموں میں رات گزارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو ہے بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ جو سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور جو کان ہوتے ہوئے بھی بہرے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں میں عبرت ہے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہوں، جو عقل رکھتے ہوں، جو عقل سلیم رکھتے ہوں، جو قلب سلیم رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے میں فائدہ ہے انسان کا، اور جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے رکنے سے۔ اگر انسان رات میں سکون حاصل کرے، دن میں کام کرے، تو اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی جو تعلیم یہاں مل رہی ہے اللہ کی توحید، یعنی رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو لہٰذا انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی الوہیت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ مخلوقات پیدا کی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی یہ تمام مخلوق، دن رات اور یہ زمین آسمان اور یہ ہوا دریا پانی سمندر، یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو انسان کو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔